تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سورۃ العصر، عصر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، اور اس کے اور بھی کئی سارے معنی ہیں، جیسے عصر کا وقت بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس سے عصر کی نماز بھی مراد لی جا سکتی ہے، تو یہ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ یعنی سورۃ التکاثر کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ چونکہ پچھلی سورت میں انسان کی غفلت پر تنبیہ کی گئی، اب اس سورت میں اس غفلت سے نکال کر انسان کو کن اعمال کے کرنے پر کامیابی ملے گی اس کا تذکرہ ہے۔ کہ پچھلی صورت میں غفلت کا تذکرہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال پر فخر نہ کرے، اس پر تکبر نہ کرے، نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کرے، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس صورت میں وہ اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہ اعمال بتائے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے انسان غفلت سے نکل سکتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 13 ہے، اس سے پہلے 12 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور پھر یہ سورۃ العصر نازل ہوئی۔ قرآن کے اندر سب سے زیادہ چھوٹی 3 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ سورۃ العصر ہے۔ کل 3 صورتیں ہیں جس میں 3 آیات ہیں صرف، اور یہ بھی ایک ان میں سے ہے جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز کے اندر اتنی قرات کرنا ضروری ہے جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو، یا کم از کم چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ یعنی اگر وہ سورۃ العصر جتنی تلاوت کرے گا، پھر جا کر اس کی قرات کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اس سے اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ جو نماز کے اندر فرض ہے کہ قرات کی جائے، یہ فرض 3 آیات یا ایک بڑی آیات جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو پڑھنے سے ادا ہو جائے گا۔ اللہ پاک پہلی آیت میں قسم اٹھاتے ہیں۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ پاک 4 اصولی ضابطے بیان کریں گے، کامیابی کے 4 اصول بیان کریں گے کہ جو انسان کامیابی چاہتا ہے وہ ان 4 اصولوں پر پابندی کر لے تو قرآن کی روح سے وہ پکا کامیاب ہے۔ وہ 4 اصول بیان کیے کہ جو شخص ان 4 اصولوں پر عمل کرے گا وہ تو کامیاب ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، اس میں جو واو ہے نا، یہ واو قسمیہ ہے، مطلب یہ ہے قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر العصر سے مراد کیا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں، مفسرین نے کئی باتیں نقل کی ہیں، اس میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ العصر سے مراد زمانہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ العصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد عصر ہی کی نماز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت متعدد اقوال ہیں۔ اب عموماً جہاں پر اللہ قسم اٹھاتے ہیں تو جو مضمون اس کے آگے ذکر کیا جاتا ہے، اس قسم اور اس مضمون کے درمیان کوئی کنیکشن ہوتا ہے، کوئی رابطہ اور کوئی مناسبت اور کوئی مطابقت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا کہ قسم ہے زمانے کی، اور پھر یہ کہنا کہ انسان خسارے میں ہے، ان دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اللہ نے زمانے کی قسم اٹھا کر کیوں کہا کہ انسان خسارے میں ہے؟ تو اس کے اندر جو مطابقت ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ
اللہ نے زمانے کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اگر انسان اچھے اعمال کر کے کامیاب ہو جائے تو بھی اسی زمانے میں ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کر کے اللہ کا نافرمان بنے تو بھی اسی زمانے میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تمہارے خسارے کا، تمہارے فائدے کا، تمہاری فرما برداری کا، تمہاری نافرمانی کا سارا تعلق جو ہے وہ اس زمانے سے ہے۔ اسی زمانے میں تم برائی بھی کر سکتے ہو، اسی زمانے میں تم اچھائی بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ اور یہ جو ہے نا کہ عصر سے مراد عصر کی نماز کا وقت ہے، یہ عصر کی نماز کی اہمیت کے لیے قسم اٹھائی جا سکتی، اس لیے کہ حدیث میں ہے اور بلکہ قرآن میں ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ اب اللہ نے تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا اور ساتھ عصر کی نماز کا حکم الگ سے بطور تاکید کے، بطور تنبیہ کے ذکر کیا کہ باقی نمازیں بھی اہم ہیں لیکن ان نمازوں میں سب سے زیادہ عصر کی نماز اہم ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر یہ وقت غفلت کا ہوتا ہے، عام طور پر اکثر لوگ عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ وقت غفلت ہوتا ہے، اس میں عام طور پر نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اب انسان کے اندر تو نیک بھی آتے ہیں، بد بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، لیکن یوں کہنا کہ انسان خسارے میں ہے، ایسا کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الانسان کہا، اس میں تمام انسانوں کو مراد اس لیے لیا چونکہ پوری دنیا کے اندر اکثر انسان کفر پر ہے، اس لیے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ زیادہ تر انسان جو ہیں وہ کفر میں ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو انسان سے تعبیر کر دیا کہ چونکہ زیادہ انسان کفر میں ہے، زیادہ انسان خسارے میں ہے، تو اس لیے اللہ نے مطلقاً کہہ دیا کہ انسان خسارے میں۔ اور پھر اللہ نے اس کے بعد 4 طبقے کو الگ کر دیا، 4 اصول بتائے، کامیابی کی 4 بنیادیں بتائیں کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور باقی سب خسارے میں ہے۔ اس میں پہلا جو ایمان لائے، دوسرا جنہوں نے نیک عمل کیے، تیسرا کہ جو ایک دوسرے کو حق بات کی، اچھی بات کی وصیت کرتے، اور چوتھا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب پہلی دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان لانا اور دوسری چیز ہے عمل کرنا، اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور جو دوسری چیزیں ہیں 2، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، کہ حق بات کی وصیت کرنا اور صبر کی وصیت کرنا، اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ پہلی 2 چیزیں انسان کی اپنی ذات کے ساتھ اور دوسری 2 چیزیں انسان کے علاوہ پورے معاشرے کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب تو وہی ہوگا کہ جو ایمان لایا اور عمل کیا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، وہ یہ کہ ایمان کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے اور عمل کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کی اہمیت یہ عمل سے زیادہ ہے۔ اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے اکثر طور پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے پہلے ایمان کا پھر عمل کا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ عقیدے کا ٹھیک ہونا یہ پہلے ہے، عمل کا ٹھیک ہونا یہ بعد میں ہے۔ یعنی ایک شخص عمل تو بہت اچھے کرتا ہو لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں عقیدہ ٹھیک ہو، عمل میں تھوڑی بہت کمزوری آ جائے تو پھر اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ایمان کا ذکر پہلے کیا، ایمان کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ ایمان وہ شے ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے انسان کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جائے گا، اور اگر یہ غلط ہے عمل جتنے بھی اچھے ہوں کبھی جنت نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، پہلے اپنے ایمان کو درست کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے نظریے کو درست کرو، وعملوا الصالحات، پھر عمل کرو، اس کے بعد تمہارا عمل ٹھیک ہوگا
اس کے بعد ہی تمہارا عمل قبول ہوگا، اس کے بعد ہی تمہارا عمل تمہیں فائدہ دے گا۔ اگر عقیدہ ٹھیک تو عمل کا فائدہ، اگر عقیدہ غلط تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ عامل الصالحات، اعمال صالحہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عین سنت کے مطابق۔ تو لہٰذا 3 چیزیں ہمیں سمجھ آئیں۔ پہلی یہ کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد صرف عقیدے کے اوپر نہ جم کر بیٹھ جائے کہ بس عقیدہ ٹھیک ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں، عقیدہ ٹھیک ہو پھر بھی عمل کرے، اور صرف عمل نہیں، اعمال صالحہ کرے یعنی سنت کے مطابق کرے، اعمال صالحہ کرے یعنی اچھا اور نیک عمل کرے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان کی اہمیت یہ عمل سے زیادہ ہے، اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عمل ٹھیک ہو وہ زیادہ ٹھیک ہوگا جو سنت کے مطابق۔ اس نے فرمایا عاملو نہیں، عامل الصالحات، کہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اور اچھا عمل کہتے ہیں اس کو جو سنت کے مطابق۔ تو اس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے کہ صرف اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کرنی، صرف اپنے عمل کی فکر نہیں کرنی، صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا، بلکہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ حق بات کی وصیت کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے لوگوں کو، تب جا کے کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کے صرف 2 اصول نہیں ذکر کیے کہ ایمان لے آؤ نیک عمل کرو، نہیں، کامیابی کے 4 اصول ہیں کہ پہلے اپنی ذات کی فکر کرو، اس میں ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، اور پھر لوگوں کی فکر کرو، اس میں ان کو حق بات کی تلقین کرنا بھی ہے اور صبر کی تلقین کرنا بھی ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا وتواصوا، اسے کہتے ہیں وصیت کرنا۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں کسی بات کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں کسی کے سامنے پیش کرنا، ایسے انداز سے پیش کرنا کہ آپ اس بات پر تاکید کیے بیٹھے ہوں، زور لگائیں اس بات کو سمجھانے میں، تنبیہ کریں اس پر، بار بار اس کا ذکر کریں، اور مؤثر انداز، اچھے سے اچھے انداز میں اس بات کو دوسرے تک پہنچانا، اسے وصیت کہتے ہیں۔ اور وصیت کہنا، نصیحت کہنا، یہ سارا اسی میں شامل ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ملحوظ خاطر ہے، وہ یہ تواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرے، مطلب یہ کہ عقائد کی بھی دعوت دے، عقائد صحیحہ کی، صحیح عقائد کی دعوت پہنچائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کی دعوت بھی پہنچائے۔ اسے کہتے ہیں امر بالمعروف، نیک کام کا حکم دینا، مطلب نیک کام میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، اس کی دعوت بھی دے، نیک کام میں عمل صالح بھی ہے، اس کی دعوت بھی دے، اسے کہتے ہیں امر بالمعروف، نیک کام کا حکم دے۔ اور پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، کہ صبر کی تلقین بھی کرے۔ صبر کہتے ہیں خود کو روکنا، بچانا، بچنا، یہ ہے گناہوں سے، خواہشات سے خود کو روکنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح حق بات کی وصیت کرے گا، جس طرح عقیدے کی دعوت دے گا، اعمال صالحہ کی دعوت دے گا، اسی طرح گناہوں سے بچنے کی بھی دعوت دے، اسی طرح خواہشات سے بچ کر چلنے کی بھی دعوت دے، اسے کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اپنی ذات کے لیے جو عمل کرے گا اس میں سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، پھر عمل کی اصلاح، اور جو معاشرے کے لیے کام کرنا ہے اس میں سب سے پہلے امر بالمعروف ہے اور پھر نہی عن المنکر ہے۔ یعنی کامیابی کے لیے صرف اپنا عمل کافی نہیں، بلکہ وہ بندہ کامیاب ہوگا جو اپنی ذات کی فکر کے ساتھ ساتھ دوسرے کی فکر بھی کرے، جو اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال، معاشرے کے اعمال کو بھی درست کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، نیکی کی بات کا حکم بھی دے اور برائی سے، خواہشات سے بچنے کا حکم بھی دے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہے کہ وتواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ وتواصوا بالحق مطلب یہ ہے کہ علمی کام کرنا، یعنی حق بات کی تلقین کرے گا، اس کا تعلق ہے جب عقائد میں شبہات پیدا ہوں اس کو دور کرے، یہ ہے حق کی بات پہنچانا، کہ جب عقائد لوگوں کے کمزور ہوں، عمل کمزور ہوں، اب ان کو حق بات کی وصیت کرے،
حق بات کی تلقین کرے تو جن کے عقائد میں شبہات تھے، عمل میں کمزوری تھی، اس آدمی کی دعوت سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ ہے علمی کام کرنا، کہ جن کے عقائد میں اعمال میں کمزوری ہے ان کے عقائد کو درست کیا جائے، یہ ہے علمی کام۔ اور اسی طرح وتواصوا بالصبر، جو لوگ خواہشات پہ چلتے ہیں ان کو خواہشات پر چلنے سے بھی روکا جائے، منع کیا جائے، اور یہ ہے عملی کام، اصلاحی کام۔ تو پتہ چلا کہ اللہ وتواصوا بالحق میں سمجھانا چاہ رہے ہیں علمی کام بھی تمہارے ذمہ ہے، وتواصوا بالصبر، اور عملی کام بھی تمہارے ذمہ ہے۔ مطلب یہ ہوا عقائد کی اصلاح بھی تمہارے ذمہ ہے اور اعمال کی اصلاح بھی تمہارے ذمہ ہے۔ مطلب یہ ہوا نیکی کا حکم بھی تمہارے ذمہ ہے اور برائی سے روکنا بھی تمہارے ذمہ ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت، اگر کوئی انسان اس سورت میں ہی صرف غور و فکر کر لے، تدبر کر لے، تو یہ سورت اس کی اصلاح کے لیے، اس کی زندگی میں کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اسے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ سورت اتنی جامع ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ اگر صرف اسی میں غور کر لے تو کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ کہ سورۃ التین میں اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے سامنے قرآن ہے تو آپ کھولیں، اس میں ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ لوگ بالکل گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب یہاں اللہ نے صرف دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ سورۃ التین میں کامیابی کے دو اصول ذکر کیے، آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن سورۃ العصر میں کامیابی کے 4 اصول ذکر کیے کہ ایمان بھی لائے، عمل بھی کرے، اور حق کی دعوت بھی دے، اور صبر کی تلقین بھی کرے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے تو مطلق خسارے سے، مطلق نقصان سے تو بچ جائے گا، جو اصل نقصان اور اصل خسارہ ہے اس سے تو بچ جائے گا۔ لیکن اگر اس نے حق کی دعوت نہ دی، صبر کی تلقین نہ کی، یعنی امر بالمعروف نہ کیا، نہی عن المنکر نہ کیا، یعنی علمی کام بھی نہیں کیا اور عملی کام بھی نہیں کیا، یعنی عقائد کی اصلاح بھی نہیں کی اور خواہشات سے بھی لوگوں کو نہ روکا، تو پھر وہ کسی نہ کسی درجے میں ضرور کچھ نہ کچھ نقصان پائے گا۔ تو صرف ایمان لانا اور عمل کرنا یہ انسان کو بڑے نقصان سے، اصل نقصان سے تو بچا لے گا، لیکن اگر اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اسے نقصان ضرور ملے گا، تھوڑا بہت وہ کسی نہ کسی نقصان میں پایا جائے گا۔ ہاں، جس آدمی نے 4 کام کر لیے، یہ سب کام کر لیے، پھر وہ کسی خسارے میں نہیں ہوگا، چاہے وہ اصل خسارہ ہو یا چھوٹا موٹا کوئی بھی خسارہ ہو، تو بالکل وہ خسارے سے بری ہو جائے گا، نقصان سے پاک ہو جائے گا، ہر قسم کی تکلیف سے بچ جائے گا۔ تو سورۃ التین میں اصل خسارے سے بچنے کے لیے اصول بتائے، اور وہ ہیں ایمان اور اعمال صالحہ، کہ بڑے نقصان سے، اصل نقصان سے جب بچنا ہے تو صرف ایمان اور اعمال صالحہ بھی کافی ہے۔ لیکن اگر ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے نقصان سے کامل طور پر بچنا چاہتے ہو، پھر 2 اصولوں پر نہیں چلنا، پھر 4 اصولوں پر چلنا ہے۔ پہلا یہ کہ ایمان لاؤ، اور دوسرا یہ عمل کرو، تیسرا یہ حق کی دعوت دو، اور چوتھا یہ کہ صبر کی تلقین کرو۔ تو پتہ چلا کہ ہر قسم سے نقصان سے بچنے کے لیے اس صورت کے اندر کامیابی کے 4 اور کامل اصول بتائے گئے، جو ان پر چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا امر بالمعروف، معروف کسے کہتے ہیں، اور نہی عن المنکر، منکر کسے کہتے ہیں؟ معروف عرف سے ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیز معاشرے کے اندر اچھی سمجھی جاتی، جیسے نماز پڑھنا، شکر کرنا، اس طرح کی چیزیں ہمیں قرآن حدیث دیکھے بغیر بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی پر احسان کرے تو وہ بدلے میں شکر ادا کرتا ہے۔ اب کیا اس نے قرآن حدیث میں دیکھا تھا کہ شکر ادا کرو؟ نہیں، انسان کی طبیعت خود سمجھتی ہے کہ جب کوئی احسان کرے تو اس کا شکر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے معروف عرف، کہ زمانہ خود اس کو سمجھنا شروع کر دے کہ یہ اچھی چیز ہے، ایسی بات کی تلقین کرو، جانی پہچانی اچھی چیزیں۔ اور منکر کیا؟ جانی پہچانی بری چیزیں۔
قرآن حدیث نہ دیکھنا پڑے، زمانہ خود بتایا کہ یہ بری چیز ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے قسم اٹھائی تھی جنت میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس درخت سے تم پھل کھا لو. تو حضرت آدم علیہ السلام کا تصور یہ تھا کہ چونکہ جھوٹی قسم تو کھائی ہی نہیں جا سکتی، یہ اتنا غلیظ کام ہے کہ کوئی انسان، یہ کوئی ذات یہ کام کر ہی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے یہ بات کا یقین کر لیا تھا. تو اب پتہ چلا کہ جھوٹی قسم یہ معاشرے کے اندر عیب سمجھا جاتا ہے. اسی طرح حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں لائیں، لیکن ان کے سامنے جب زنا کا ذکر ہوا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ زنا بھی کیا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ ایمان نہیں لائیں، قرآن حدیث ابھی نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ زنا کو برا سمجھتی تھی، اس لیے کہ زمانے میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں منکر. یعنی معروف کا مطلب جانی پہچانی اچھی چیزیں جنہیں زمانہ اچھا سمجھتا ہے، اور منکر کہ جانی پہچانی بری چیزیں کہ جنہیں زمانہ برا سمجھتا ہے. اس کے لیے ہر انسان دعوت دے سکتا ہے، اس کے لیے صرف علماء خاص نہیں ہے، عوام بھی دعوت دے، عوام بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتی ہے. اچھی بات کا حکم دے. اچھی بات معروف میں وہی ہے نا کہ اچھی باتوں میں سچ بولنا آتا ہے، اچھی باتوں میں شکر کرنا آتا ہے، اچھی باتوں میں پاک صاف رہنا آتا ہے، اچھی باتوں میں عبادت کرنا آتا ہے. اس کا حکم تو عام آدمی بھی دے سکتا ہے. اور برائیوں سے بچنے کا حکم بھی دے کہ عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ چوری غلط چیز ہے، زنا غلط چیز ہے، شراب پینا غلط چیز ہے، یہ ساری غلط چیزیں ہیں، عام آدمی بھی سمجھتا ہے تو اس کی دعوت دے سکتا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ عوام کے ساتھ بھی ہے، علماء کے ساتھ بھی. ہاں اس میں علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب عقائد میں شبہات آ جائیں، جب عقیدے کے اندر شک پیدا ہو، علماء کی ذمہ داری ہے وہ اس شک کو دور کریں، عقائد کو درست کریں. یہ ہے تواصو بالحق، یہ ہے علمی کام. اور پھر ہے وتواصوا بالصبر، کہ صبر کی تلقین کرے. مطلب یہ ہے کہ جب لوگ خواہشات پر چلنا شروع ہو جائیں پھر ان کی خواہشات کی اصلاح کرے، پھر ان کے اعمال کی اصلاح کرے، اور یہ ہے اصلاحی اور عملی کام. اللہ دونوں اعتبار سے حکم دے رہے ہیں، عوام کو الگ اعتبار سے، علماء کو الگ اعتبار سے، کہ ذمہ اس پوری امت کے ہے کہ وہ امر بالمعروف بھی کرے اور نہی عن المنکر بھی کرے. اور تواصوا بالحق سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ کہا نا ایک دوسرے کو تلقین کرے، یہ باب تفاعل سے ہے، اور اس کا تعلق ہوتا ہے کہ دونوں طرفہ سے معاملہ چلے، دونوں طرف سے فعل صادر ہو، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی. تو یعنی تواصوا، اللہ فرمانے صرف ایک طبقے کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم کرے، نہیں، دوسرے کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی تبلیغ کرے. اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہو، صبر کی، حکم کی، امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی. اس سے پتہ چلا یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب جماعت ہو. تو اللہ اس صورت کے اندر جماعت کی اہمیت کو بھی بتا رہے ہیں. وتواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر سے جماعت کی اہمیت کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جو جماعت کی شکل میں ہو. منفرد کام تو نہیں ہے، اکیلا کام تو نہیں ہے بندہ کر سکتا. ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین تبھی کی جائے گی جب جماعت ہو، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے سکھ اور دکھ بانٹتے ہوں، ایک دوسرے کی برائیوں اور اچھائیوں سے واقف ہوں، اور ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوں. اس سے جماعت بنے گی، اس سے معاشرہ قائم ہو. تو اللہ اس آیات میں جماعت کی اہمیت کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ جب اس امت میں اصلاح پیدا کرنی ہو تو جماعت قائم کرو، اصلاح کے لیے امت کو جمع کرو، تب کام ہو سکے گا. اور امت میں اصلاح کی فکر آئے گی بھی تب جب جماعت کی شکل ہو، چونکہ جماعت میں ہر فرد کو دوسرے فرد کا حال پتہ ہوتا ہے اور وہ اس کی فکر میں ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ پوری دنیا کے مسلمان اور لوگ جماعت کی شکل اختیار کر لیں گے تو پھر ان کے لیے تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر بھی آسان ہو جائے گا. کیوں؟ اس سے فکر پیدا ہوگی، کیوں؟ اس سے ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ ہوگا. تو اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ جماعت کو اہمیت دو، جماعت کی شکل میں رہو، اور مجتمع ہو کر، جمع ہو کر کام کو کیا جائے، تب اس کام میں اللہ برکت ڈالتے ہیں. تو یہاں اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس صورت کے اندر کامیابی کے 4 اصول ذکر کیے. 2 اصول جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور باقی 2 اصول ان کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. انسان کی اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے
کہ اپنی ذات کی فکر میں اپنا عقیدہ درست کرے، اپنی ذات کی فکر میں اپنے اعمال کو درست کرے، اور صرف اس تک باقی نہ رہے، ٹھہرا نہ رہے، روکا نہ رہے، بلکہ معاشرے کی بھی اصلاح کرے۔ اور معاشرے کی اصلاح میں ہے تواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرے۔ مطلب یہ ہے امر بالمعروف کرے، اچھی باتوں کا حکم دے، عقائد کی اصلاح کرے، اور وتواصوا بالصبر، برائیوں سے روکنے کی محنت بھی کرے، لوگوں کو نہی عن المنکر بھی کرے۔ تو جب یہ بندہ 4 کام کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اللہ اس صورت کے اندر یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ اگر تم کامل طور پر خسارے سے بچنا چاہتے ہو اور پورے طریقے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر صرف اپنے اعمال کی اصلاح کافی نہیں، بلکہ امت کی فکر کرنا اور امت تک دین کے پیغام کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اس صورت کا یہ موضوع، اور پھر اس صورت میں یہ بھی سمجھایا کہ اللہ پاک جماعت کو پسند کرتے ہیں، کہ امت کے فرد، امت کے مسلمان، امت کے لوگ جماعت کی شکل میں رہیں، اور جماعت کی شکل میں رہیں گے تب ایک دوسرے سے احوال ہوں گے، ایک دوسرے کے احوال سے واقفیت ہوگی اور ایک دوسرے کی فکر ہوگی۔ تو اللہ جماعت کے ذریعے اس کام کو کروانا چاہتے ہیں، منفرد کام سے زیادہ جماعت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا نا ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، کہ جب ایک امت جماعت کی شکل اختیار کر لے تو وہ کبھی گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ جماعت میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، یہ گمراہی پر اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ امت کے اندر حدیث میں ہے نا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اگر ایک آدمی بھی ہے اور اس کے ماتحت صرف ایک غلام بھی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے ماتحت چھوٹا بھائی ہے، اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر ایک آدمی کے تحت پورا ملک ہے، اس ملک کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ اگر ایک باپ کے تحت پورا ایک خاندان ہے تو اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا جائے۔ اور اگر ایک لڑکا ہے اور اس کے ماتحت اس کے چھوٹے بھائی اور اس کے دوست ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگر کوئی استاد ہے اور اس کے ماتحت اس کے شاگردوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہاں ہر تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی رعایا کی فکر کی تھی، اس کے اعمال کی، اس کے عقائد کی فکر کی تھی۔ تو اس صورت کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اعمال کی فکر کی جائے، اور اپنے اعمال کی فکر کے ساتھ ساتھ دعوت تبلیغ کے کام کو مضبوط کیا جائے۔